بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 5 جنوری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی افغان معاملے پر آخری بڑی کوشش۔ سبکدوش ہونے سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کی افغان معاملے پر پیش رفت کے لیے آخری بڑی کوشش سامنے آ گئی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ افغان معاملے پر اہم اجلاس ہوگا، جس میں وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر جیرڈ کنشنر اجلاس میں شریک ہوں گے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے خصوصی مشیر برائن ہک بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی مندوب اووی برکولیٹر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق اجلاس میں کویت، عمان، بحرین، متحدہ عرب امارات شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امید کا اظہار کیا ہے کہ خلیجی سربراہ اجلاس اتحاد و اتفاق اور خوشحالی لائے گا۔ دوسری جانب تعطل کے بعد بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ آج سے دوحہ میں بحال کیا جائے گا، جس میں طالبان رہنما اور افغان حکام سمیت دیگر شریک ہوں گے۔ واضح رہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ 12 ستمبر کو شروع ہوا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ملک بھر میں درجنوں پروازیں منسوخ۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے اسلام آباد سے قومی اور نجی ایئرلائنز کی 33 پروازیں منسوخ، جبکہ 2 تاخیر کا شکار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں خراب موسم کے باعث مختلف پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ اسلام آباد سے شارجہ کی 2 طرفہ پروازیں PK 272 اور 278 منسوخ کر دی گئیں۔ PIA کی اسلام آباد سے دبئی کی 2 طرفہ 4 پروازیں منسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے گلگت سکردو کی 2 طرفہ پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں، جبکہ نجی ایئرلائن کی اسلام آباد سے ریاض کی طرف 2 پروازیں XY 315 اور 316 منسوخ کی گئی ہیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب قطر کے ساتھ آج سے سرحدیں کھول رہا ہے۔ وزیر خارجہ کویت نے کہا ہے کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ آج سے زمینی، فضائی، سمندری حدود کھول رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کویتی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا، جس میں وزرائے خارجہ سعودی کویت تعلقات، علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد بیان میں کویتی وزیر خارجہ نے بتایا کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ آج سے زمینی، فضائی، سمندری حدود کھول رہا ہے۔ سعودی فرمان روا کی جانب سے امیر قطر شیخ حمد الثانی کو سعودی عرب میں منعقد ہونے والے خلیج تعاون کونسل کے 41ویں اجلاس کا دعوت نامہ بھی ارسال کیا گیا ہے، جس کے بعد قطری امیر اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب نے 2017 میں قطر کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب امریکی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سعودی عرب نے قطر کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں منگل کو ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے برطانیہ میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن نافذ۔ نئے قسم کے کرونا وائرس کے باعث برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دوبارہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا اور لندن میں تمام تعلیمی اداروں کو بند کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن نے کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی قسم کے کرونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اس لیے برطانیہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ بورس جانسن نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے نئی قسم کے کرونا وائرس سے متعلق مزید کہنا تھا کہ نیا وائرس 70% تک زیادہ منتقلی کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے لندن میں تمام اسکولوں کو بند کر دیا ہے اور آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں پھیلنے والا جان لیوا کرونا وائرس سے 8,61,05,851 افراد متاثر، 18,60,540 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرہ
6,10,57,700 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر پر۔ حق خود ارادیت انسانی احترام کا بنیادی جز ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ خود ارادیت انسانی احترام کا بنیادی جز ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عالمی برادری کشمیریوں کے حوالے سے ذمہ داریاں پوری کرے۔ پاکستان حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی ہر ممکن حمایت جاری رکھے گا۔ عارف علوی نے کہا کہ اس دن اقوام متحدہ کمیشن نے آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کے انعقاد کی ضمانت دی۔ اقوام متحدہ کو 72 سال قبل کیے گئے اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ بھارت بنیادی انسانی حق کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں خوف کی فضا پیدا کر رکھی ہے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ سال 2020 دنیا کے ارب پتیوں کے لیے خوش قسمت رہا۔ نیو یارک بلوم برگ کی جاری کردہ فہرست کے مطابق 2020 دنیا کے ارب پتیوں کے لیے خوش قسمت ترین سال رہا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق بلوم برگ بلینئر انڈیکس کی روح سے دنیا کے امیر ترین افراد نے کرونا وائرس سے بحال سال 2020 میں بھی اپنی دولت میں اضافہ جاری رکھا، جبکہ سال 2020 میں ان ارب پتیوں کی دولت میں کل 31% اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ گزشتہ 8 سال سے شائع ہونے والے انڈیکس کی بلند ترین شرح ہے۔ دوسری جانب مذکورہ اضافے کے ساتھ اس وقت فہرست میں ایمیزون کے بانی جیف بیزوس $190 بلین کے ساتھ پہلے، ٹیسلا اینڈ اسپیس ایکس کے منتظم اعلیٰ ایلن مسک $170 بلین کے ساتھ دوسرے، مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس $132 بلین کے ساتھ تیسرے، فرانس کی کاروباری شخصیت برنارڈ آرنلٹ $114 بلین کے ساتھ چوتھے، اور فیس بک کے بانی مارک زکر برگ $104 بلین کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہیں۔ فہرست کے پہلے 10 ناموں میں سے 8 کا ٹیکنالوجی کمپنیوں کا مالک ہونا مرکز توجہ بنا ہے، جبکہ چوٹی کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے مالکان بیزروس اور مسک نے حالیہ 12 ماہ میں اپنی دولت میں کل $217 بلین کا اضافہ کیا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔